آج 14 مئی ہے اور 1948 14 مئی کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا. ایک ناجائز مملکت جو فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی. تحریک مسلم شبان کے زیر اہتمام آج یہاں ایک اجلاس عام قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس اور فلسطین کے لیے رکھا گیا. اللہ کا کرم ہے کہ تمام اسکالرز اور تمام سمجھیے کہ جو بھی مدعو علماء تھے وہ آئے اور کافی تعداد میں مسلمان بھی آج کے اجلاس میں شریک ہیں. اس تپتی ہوئی دھوپ میں میں پریس کا، شریک ہونے والوں کا، اسپیکرز کا، سب کا مشکور ہوں کہ وہ اس تپتی دھوپ میں آج کے اجلاس میں آئے. بنیادی بات جو ہمارا اپنا احساس ہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی جو پنڈت جواہر لال نہرو کے دور میں بنی تھی وہ خارجہ پالیسی باقی رہنی چاہیے اور فلسطین کے کاز کی حمایت کے لیے صرف ہندوستان کا مسلمان نہیں بلکہ تمام سمجھیے وہ لوگ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ بھی فلسطین کاز کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے. آج جسٹس چندر کمار جو ہائی کورٹ سے جج رہے ہیں وہ بھی آج کے اجلاس میں موجود رہے. تو بہرحال خارجہ پالیسی میں جو عاشقی اسرائیل سے چل رہی ہے، اگر معاشی سمجھیے کہ کچھ معاہدے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، تو اس پر ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ RSS کی حکومت، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اسرائیل کی پالیسی کو ہندوستانی مسلمانوں پر آزما رہی ہے. اسرائیل جو ہتھ کنڈے فلسطینیوں پر اور حماس پر اور وہاں کے مجاہدین پر اپلائی کرتا ہے، وہ یہاں کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اس انداز سے ٹارگٹ کر رہی ہے. اور یقینی طور پر میرا اپنا یہ احساس ہے اور اجلاس عام میں بھی یہ بات سمجھیے کہ میں رکھا ہوں کہ میدان جنگ کے فیصلے میدان جنگ میں ہوتے ہیں، ٹیبل پر نہیں ہوتے. اور فلسطین کی آزادی کے لیے، اور یہ دنیا اس بات سے واقف ہے کیونکہ افغانستان کے مسئلے کو سمجھیے کہ ٹیبل پر طے نہیں کیا گیا، میدان جنگ میں طے کیا گیا. چاہے وہ رشیا کے ساتھ کا مسئلہ ہو یا پھر امریکہ کے ساتھ کا مسئلہ ہو، میدان جنگ میں طے کیا گیا. اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل ہے جس نے عراق اور افغانستان میں 20 لاکھ انسانوں کا قتل کیا ہے، جس نے دواخانوں پر بمباری کی ہے، جس نے اسکولوں پر بمباری کی ہے. تو امریکہ انسانیت کا دشمن ہے اور اس امریکن پالیسی اور امریکہ کے تعلق سے ہندوستان کو بھی خارجہ تعلق سے سمجھیے کہ غور کرنا پڑے گا. تحریک مسلم شبان میں آج جو ایک قرارداد پاس ہوئی ہے عثمان الحاجری کے ذریعے، جو تحریک مسلم شبان کی جانب سے تھی، سید وقار الدین صاحب کو خراج عقیدت ادا کیا گیا ہے. انڈو عرب لیگ کی جائیدادوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کیونکہ وقار الدین صاحب نے عرب کاس کے لیے بڑا کام کیا ہے، مسجد اقصی کے لیے بڑا کام کیا ہے. تو وہ جو قرارداد ہے اس پر بھی ہم بہت سیریس ایک نوٹ لیں گے. وہ قرارداد تحریک مسلم شبان کی جانب سے پاس کی گئی ہے انڈو عرب لیگ کی جائیدادوں اور پھر سید وقار الدین صاحب کی خدمات پر. بہرحال اردو صحافت کا فلسطین اور سمجھیے مسجد اقصی پر ایک اہم رول حیدرآباد میں رہا ہے اور دکن کے علاقے میں فلسطین اور مسجد اقصی کی بات کو پہنچانے میں اردو صحافت نے جو رول ادا کیا ہے وہ پورے ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے. جو دکن سے اخبارات نکلتے ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ سمجھیے کہ اس بات کو پہنچاتے ہیں. بہرحال آج سمجھیے کہ 14 مئی ہے، اسرائیل کے ناپاک قیام کا دن ہے. تحریک مسلم شبان اسی کنیکشن میں فلسطین اور مسجد اقصی کی بازیابی کی حمایت میں آج جو اجلاس رکھی، الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہوا. شکریہ. آگے بھی تحریک مسلم شبان کا اسی طریقے سے ہاں، اس مسئلے پر ہمارا اسٹینڈ کلیئر ہے. انشاءاللہ ہر سال یہ اجلاس 14 مئی کو ہوگا.